وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور آغاز میں اللہ نے تاکیداً یہ کہا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تاکیدی جملہ، لام بھی تاکیدہ، آگے نون ثقیلہ بھی لگایا، گرامر کے اعتبار سے دو تاکیدیں ہیں اس جملے میں۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو صابر رہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم بھی تیرے ہیں، ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا۔ یہ جو قاعدہ اور کلیہ ہے، یہ اللہ کا جو قانون ہے، یہ اللہ نے ساری دنیا کے لیے ایک ہی رکھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جو اپنے قریبی ہیں ان کے ساتھ یہ قانون زیادہ ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کسی گنتی میں نہیں آتے ماء و شمار، لیکن ہمارا معاملہ اور جو اہل اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، پھر انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا معاملہ، اس میں آپ دیکھیے کتنا فرق۔ ہمیں تو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا ہی نہیں، اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے رکھے۔ نبوت کا 5 سالہ دور ہم نے مکمل چیدہ مقامات سے ہم نے جانا۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آ جاتے ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ مسلمان آزادانہ طور پہ عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ حبشہ چلے گئے، یہاں یہ لوگ جو تھے اعلانیہ عبادت کرنا شروع ہو گئے، تو ہمارا تو کام ختم ہو گیا۔ ایک ایسا مقاطعہ، ایک بائیکاٹ کا ایک دستاویز تیار کی گئی اہل مکہ کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے، ایسا معاہدہ جس سے انسانیت بھی شرما جائے۔ وہ معاہدہ یہ کرنا کہ بنی ہاشم کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ تحریر لکھی جاتی ہے، باقاعدہ یہ تحریر لکھی جاتی ہے کہ بنی ہاشم کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، جب تک کہ وہ الیاذ باللہ جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیں، یا وہ ہمارے سپرد نہ کر دیں، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کی جائے، نہ انہیں کوئی چیز بیچی جائے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان کے ساتھ صلح کی کوشش کی جائے، اور نہ ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار کی جائے۔ یہ معاہدہ کفار مکہ نے آپس میں کیا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے تئیں تو وہ ایک نیک کام کر رہے تھے کفار مکہ، اور اس معاہدے کو کرنے کے بعد انہوں نے اسے کعبۃ اللہ میں آویزاں کر دیا۔ اللہ کے گھر میں اسی گھر کو آباد کرنے والے کے ساتھ جو مقاطعہ، جو قطع تعلقی کا معاہدہ ہے، اس کو لٹکا دیا گیا۔ ذرا سوچیں، جو میں نے پہلے آیت پڑھی اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو مقاطعہ شروع ہو جاتا، اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقا، شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، وہاں وہ سارے کے سارے جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ نہ ان سے مکہ والوں میں کوئی چیز خریدتا ہے، نہ مکہ والوں میں انہیں کوئی چیز بیچتا ہے، نہ ان سے کوئی معاملہ کسی قسم کا رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا ہے، اب آج کے دور میں تو دکانیں عام ہیں، ہم چیزیں لے سکتے ہیں، اس دور میں ایسا نہیں تھا، تجارتی قافلے آیا کرتے تھے۔ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا، کفار مکہ کی طرف سے یہ کہا جاتا اے تاجروں سن لو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اتنا مہنگا اس کا دام بتاؤ کہ وہ خرید نہ سکیں، اتنا مہنگا دام بتاؤ۔ اگر تمہاری کوئی چیز بکنے سے رہ گئی تو ہم ہیں نا، ہم خرید لیں گے، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تمہیں خسارہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ جو دور ہے، اصحاب سیر نے لکھا 1-2 ہفتے یا 1-2 ماہ پر مشتمل نہیں ہے۔ جب کفار مکہ کی طرف سے یہ بائیکاٹ کیا گیا کہ نہ ان سے کوئی چیز لی جائے گی، نہ انہیں کوئی چیز دی جائے گی، یہ دور 3 سال تک رہا۔ 3 سال تک مسلمان اور جتنے بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، شیب ابی طالب میں کھانے پینے کے حوالے سے ان کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئیں، دودھ پیتے بچے بلک بلک کر روتے، پہاڑیوں کی وجہ سے آوازیں دور دور تک بچوں کے رونے کی جاتی، اور ظالم باہر کھڑے ہو کے ہنسا کرتے تھے کہ بچے رو رہے ہیں مسلمانوں۔ اور اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا کہ کتنے ہی لوگ تھے جو اس شیب ابی طالب میں جو مقاطعہ تھا، اس صورت میں وہ لوگ موت کی وادیوں میں چلے گئے، کتنے ہی لوگ، کیونکہ جب کوئی چیز کھانے پینے نہیں دینی، نہ کھانے کو دینی ہے، نہ خریدنے دینی، آپ یہ اندازہ لگائیں جرم کیا ہے، قصور کیا ہے۔ وہ صرف اتنا ہے کہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو، نجات پا جاؤ گے۔ اتنے سارے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، وہ کہنے لگے اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانے کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ ایک خدا کو مان لو، لیکن وہ کہتے ہیں کیوں؟ یہ جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس جرم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے رفقا 3 سال تک کبھی پتے کھاتے ہیں، درختوں کے پتے کھاتے ہیں، یہ نوبت بھی آئی۔ 3 سال ایسے گزرتے ہیں، کوئی 1-2 دنوں کی بات نہیں۔ ہم تو ایک وقت، ہم تو رمضان کا جب روزہ رکھتے ہیں گرمیوں میں، تو آپ کو اکثر لوگ ایسے ملیں گے یار بڑا لمبا دن ہے، مجھ سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ہم آسائشوں میں ہوتے ہوئے بھی، ہر قسم کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تب بھی ہم سے وہ روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم سے وہ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ 3 سال تک وہ کہتے ہیں قضائے حاجت کرنے جاتے تو بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہم حاجت کیا کرتے ہیں، تھا ہی کچھ نہیں، کھاتے تو کچھ نکلتا، بچوں کے رونے کی آواز۔ اور ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی، تھوڑی دیر کو اس کا اندازہ کر لیں کہ باہر ظالم کھڑے مسکرا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کو ذرا سوچیں، ہم بچوں والے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، شر شیطان شر انسان سے محفوظ رکھے۔ ہمارا بچہ ہم سے کوئی چیز مانگے، واللہ باللہ تاللہ ہم میں سے کوئی نہ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے بچوں کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، ضد کو پورا کرنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی جگہ پر کھڑے ہو کے سوچیں جن کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور بچہ بھوک سے رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کو کہاں سے کچھ لا کر دیں کھانے کو، کہ پورے مکہ میں جس کے پاس جاتے ہیں کچھ دے دو، نہ وہ کچھ دیتا ہے نہ کچھ لے سکتے ہیں۔ اصحاب سیر نے لکھا ایسے میں چند ایک لوگ تھے، چند ایک لوگ، کیونکہ اللہ نے سارے کافر ایسے نہیں ہیں کہ سارے کے سارے اس میں برے ہوں، 5 انگلیاں کہیں بھی برابر نہیں، ہر بستی میں ہر جماعت میں ایسا ہے۔ تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ چوری چھپے اونٹ کے اوپر غلہ لاتے تھے، رات کے اندھیرے میں اونٹ کو لے جاتے، وہ جو شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے نا، وہاں باہر سے کھڑے ہو کے اونٹ کو دھتکارتے تو وہ اونٹ اندر چلا جاتا، وہ اندر والے جو تھے اس کا وہ غلہ وغیرہ اتارتے اور اونٹ کو خالی باہر بھیج دیتے۔ ایسے ہوتا تھا، چوری چھپے کچھ چلا جاتا تو چلا جاتا ورنہ نہ جاتا۔ 3 سال تک یہ رہا۔
3 سالوں کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں بھی کچھ لوگ تھے ان میں جن کے دلوں میں نرمی کا خیال پیدا ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بھی جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کے کہا یار بس کیا جائے، یہ تھوڑی سزا نہیں ہے ان کے لیے، یہ بہت ہے اور یہ ہمارے لیے معاملہ برداشت کے لائق نہیں۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے چچا جان حضرت ابو طالب سے فرماتے ہیں، اے چچا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ جو انہوں نے مقاطعہ معاہدہ کیا تھا نا، جو لٹکایا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں جان عام اَرَبُّكَ أَخْبَرَكَ هَذَا، یہ جملہ یہاں غور کیجئے گا، یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے وہ حدیث کئی بار پڑھی ہے کہ جب رات کے ایک وقت ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جاتے ہیں، یاد ہے نا؟ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چپکے سے جاتی ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آتے ہیں، مختصر کرتے ہوئے صرف یاد دہانی کے لیے جو جملہ سنانا چاہتا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سانس پھولی ہوئی دیکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا عائشہ بتا دو، نہیں تو میرا علیم و خبیر رب مجھے بتا دے گا، میرا علیم و خبیر رب مجھے خبر دے دے گا کہ کیا بات ہے، بتا دو۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابو طالب کہتے باہر کی تو کوئی خبر نہ آ رہی ہے کہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بے شک یہ آپ کے رب نے آپ کو اس پر مطلع کیا۔ فرمایا ہاں، اس پر رب نے مجھے مطلع کیا۔ اب حضرت ابو طالب جاتے ہیں اور کہتے ہیں قریش کے گروہ سنو، میرا بھتیجا مجھے بتا رہا ہے کہ جو تمہارا معاہدہ تھا وہ دیمک نے چاٹ لیا، اب تحریر لاؤ نکال کر، اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو میں تمہارے حوالے اپنے بھتیجے کو کر دوں گا، لاؤ، لیکن اگر یہ تحریر جس طرح میرے بھتیجے نے کہا ہے اگر ایسا ہی معاملہ ہوا تو پھر تمہیں اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے، تمہارا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اصحاب سیر کہتے ہیں مخالفین یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک معاہدہ ہو لٹکا ہوا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دیمک کھا جائے، کیسے ممکن نہیں ہے؟ اور ابھی 3 تو سال گزرے، کوئی صدیاں نہیں گزر گئی، لٹکی ہوئی چیز ہے، اس کو کیسے دیمک کھا سکتی ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، کبھی وہ ابابیلوں کے ذریعے اپنا گھر بچاتا ہے اور کبھی وہ لٹکی ہوئی دستاویز کو دیمک کے ذریعے ختم کروا دیتا۔ وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اور جب وہ دستاویز لائی جاتی ہے، اصحاب سیر کہتے ہیں جب وہ کھولتے ہیں تو کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے، بِاسْمِكَ اللہم، اللہ کا نام باقی، اس کے علاوہ ساری تحریر ختم ہو چکی۔ 3 سالوں کی مشقت، ابھی تو معاملہ نہیں ختم ہوا، آگے اور مشکلات ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بس یار یہ مشکل ختم ہو جائے، بس آگے اور مشکل، ایک مشکل سے دوسری، دوسری سے تیسری، یہ مشکل کا، راحت کا، یہ صدا کا ساتھ۔ جس طرح ہر دن کے بعد رات ہے، اسی طرح ہر رات کے بعد دن ہے۔ ان 3 سالوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا 10واں سال، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز، مشفق، مہربان، آپ کی حفاظت کرنے والے۔ پتہ ہے شیبہ بن طالب میں کیا ہوتا 3 سالوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کو اگر کوئی فکر تھی ان 3 سالوں میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی روزانہ اصحاب سیر لکھتے ہیں حضور کا بستر بدل دیا جاتا تھا، حضور کے سونے کی جگہ کو بدل دیا جاتا تھا، کبھی حضرت ابو طالب وہاں لیٹتے، کبھی اپنے بچوں کو وہاں لٹاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا، آرام گاہ کا کسی دشمن کو پتہ نہ چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ 3 سال تک حضرت ابو طالب کی پریکٹس رہی، عمل رہا 3 سال۔ یہ سارے معاملے میں وہ جو آپ کا غم گسار ہو،
اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہو، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں رک کر ایک بات ضمناً کہتا چلا، کبھی بھی حضرت سیدنا ابو طالب کے حوالے سے کوئی بات نہ اپنی زبان پر لائیے گا، کبھی بھی اس بحث کا حصہ نہ بنیے گا، کبھی بھی ان کے ایمان کے اوپر کوئی بات نہ کیجیے گا۔ ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں بعض مکاتب فکر ایسے بھی ہیں جو حضرت ابو طالب کو بڑے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ایسے ان کا نام لیتے کہتے ہیں بس حضور کا تو چچا مسلمان نہیں ہو سکا، ہدایت پر نہیں آ سکا، یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ۔ وہ جس نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی حفاظت کی ہو، اور آپ کا جو قصیدہ ہے، آپ کا جو دیوان ہے، اس کو پڑھ لیا جائے کہ بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا، کوئی اور کچھ نہیں، یہ تو خیال کرو کہ ساری زندگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کے کھڑے رہے، اور جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سختی کا معاملہ ہوا تو حضور رو پڑے۔ رب کا محبوب رویا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا، اصحاب سیر نے لکھا کہ آپ گزر رہے تھے تو کسی بدبخت نے آپ پر مٹی پھینک دی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زلف مبارکہ مٹی سے وہ جب گھر تشریف لائے تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب یہ دیکھتی ہے تو آپ کا سر مبارک دھوتی ہے اور زارو زار روتی ہے۔ فرمایا بیٹی نہ رو، تیرے باپ کا اللہ نگہبان ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کو اتنی جرأت نہیں تھی۔ آج اس ہستی کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ جیسا ابو جہل اور ابو لہب کافر تھے ویسے ابو طالب، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہماری جرأت نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم اس بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کرتے۔ ہمیں تو اپنے معاملات کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ اختیار کس نے دیا کہ ہم ان کے ایمان کے بارے میں ابحاث کریں، بحثیں کریں، لمبی زبانیں کھولیں؟ حضرت ابو طالب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، غم گسار، آپ کو ہر لمحہ تسلی دیتے ہوئے، ہر لمحہ آپ کے ساتھ کھڑی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ آپ دیکھیں ذرا، زندگی پر غور کریں، اس زندگی کے نشیب و فراز پر غور کریں کہ آپ کو 40 سال کے بعد کہیں بھی وہ معاملہ نہیں نظر آئے گا کہ کہیں تھوڑی سی بھی راحت کا کوئی معاملہ ہو۔ ان 10 سالوں میں کون سا وقت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راحت کے ساتھ کوئی وقت گزارا، آرام اور آسائش دیکھی؟ آغاز نبوت سے لے کے اعلان نبوت سے لے کے 10 سال تک یہ سارا معاملہ ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں معاملات آپ کے لیے بڑے پریشان کن تھے۔ اس کے بعد آپ نے سوچا چلو ایسا کرتے ہیں، میں ان کی باتوں سے تو تنگ آ چکا ہوں، طائف چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں بعض باتیں ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ علاقہ اچھا ہے، جس طرح آپ کسی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں یار یہ آسائش والا ہے، نعمت والا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں یہ کچھ اچھا بولے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی نا کہ یہ بندہ مالی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، چونکہ یہ مالی اعتبار سے آسودہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی بول چال بھی اچھی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جاتے ہیں تو آپ انتہائی مایوس ہوتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس تو مال ہی مال ہے، اس کے پاس زبان نہیں ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اخلاق سے دامن اس کا خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچتے ہیں، آج میں نے پہلے یہ کہا ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کسی گنتی میں نہیں آتے۔ تھوڑی دیر کو سوچیں، جب حضور طائف پہنچتے ہیں تو وہ جو طائف کے قبیلے کے سردار تھے نا، 3 بھائی تھے، ایک نے کہا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا،
اللہ کو رسول بنانے کے لیے تم ہی ملے۔ دوسرے نے کہا میں تو تم سے بات کرنا بھی اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتا۔ ان جملوں کو ذرا سوچئے، آپ کسی کے پاس جائیں، ہم کسی گنتی میں نہیں آتے، میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ چیزوں کو جب تک آپ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے آپ ان چیزوں کی حساسیت نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کسی کے پاس جائیں، آگے سے کوئی ہمیں صحیح طریقے سے ہمیں بلائے نا، ہم کہتے ہیں ہم نے دوبارہ نہیں جانا، ہم جاتے بھی اپنے کسی معاملات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے کوئی لالچ نہیں، صرف یہ ہے، وہ حدیث پاک ذہن میں رکھیے، تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں تمہیں نکالتا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جھوٹے آدمی ہو، میں جھوٹوں کے منہ نہیں لگتا۔ یہ جملوں نے کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہوگی، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر بھی ان لفظوں کی اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رب کا محبوب ہو، جس کے لیے خاطر رب نے سب کچھ بنایا ہو، ایک شخص اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں تیرے منہ نہیں لگنا چاہتا، تو جھوٹا آدمی ہے، تو ہی ملا تھا اللہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تم نے جو کچھ بھی کیا لیکن مکہ والوں کو اس کے بارے میں نہ بتانا، یہ وہاں تک نہ بات پہنچے۔ وہاں سے نکلتے ہیں تو اصحاب سیر نے لکھا دونوں اطراف میں وہ آوارہ لڑکوں کو کھڑا کر دیتے۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑتا وہیں وہ پتھر مارتا۔ حضور پتھر کی تکلیف سے اپنا پاؤں مبارک اٹھاتے، جب دوبارہ رکھتے تو دوبارہ وہ پتھر مارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک لہو لہان ہے، زخمی ہیں۔ جب ایسے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے جب ان کی برداشت سے زیادہ ہوئی تو بیٹھ گئے، لیکن انہوں نے اس پر بس نہ کی، دوبارہ آپ کو پکڑا کھڑا کر دیا۔ مکہ معظمہ میں تکالیف برداشت کی، سب کچھ کرنے کے بعد ذہن میں یہ تھا کہ طائف جائیں گے تو وہاں کے لوگ کچھ سمجھیں گے، لیکن وہاں تو معاملہ اور خراب ہو گیا۔ مجھے بتائیے ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگر آپ دیکھیں، میں پھر رک کر اپنی طرف بات لے کے جاتا ہوں تاکہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں۔ ہم ذرا سی باتوں پہ شکوہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی عبادت کی تھی، ہم نے اتنا پڑھا تھا، ہم نے فلاں بھی نیک کام کیا تھا، ہم نے فلاں بھی نیک کیا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جسے دعائے طائف کہا جاتا ہے، الہی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی۔ یا اللہ میں اپنی کمزوری کا، اپنی بے سر و سامانی کا، یہ لوگوں کی حقارت آمیز رویے کا میں فریاد تیرے آگے رکھتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے یہ فریاد کرتا ہوں، اے ارحم الراحمین تو ضعیفوں کا رب ہے، تو ضعیفوں کا سننے والا ہے، میرا بھی رب ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس جملے پر غور کیجئے، ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی۔ یا اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے نا، مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اس جملے کی گہرائی نہیں سمجھ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے میں کیا ہوتا ہے، نبوی اخلاق بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، نبوی اخلاق بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، اور ہمیں انہی اخلاق کے پیچھے جانے کا کہا گیا، انہی اخلاق کو اپنانے کا کہا گیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، اس کا آخری جملہ جب اس بستی میں جاتے ہیں اور بستی والے مہمان نوازی نہیں کرتے، اور خضر علیہ السلام اسی بستی کے اندر ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے، اسی کو سیدھا کر دیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ نے دیوار سیدھی کر دی۔ یہاں تو معاملہ اس سے بھی کہیں آگے کا ہے، دعوت کو قبول کرنا تو ایک طرف تان و تشنیع، پتھر، خون، لہو لہان،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کہیں مجھے اللہ نے آپ کا مطیع اور فرما بردار بنا کے بھیجا، جو آپ کہیں، جو آپ کہیں تو پہاڑوں کو ایک کر دوں، ان سب کا ریزہ ریزہ کر دوں، یہ سارے ملیاں میٹ ہو جائیں گے، اشارہ کریں، حکم کریں۔ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے نا، ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں، وہاں تو سب کچھ ہے، ایک پلک کا اشارہ ہو میں ان کو ملیاں میٹ کر دوں، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو ماننے والے ہوں، نہیں ان کو ختم نہ کر دیں۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے واپسی پر ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت آتی، اللہ تسلی بھی پھر کیسے دیتا ہے، وہ اگر زخم کا معاملہ گزار دیتا تو مرہم ایسے رکھتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اس کی عقل انسان کی دنگ رہ جاتی ہے۔ واپسی ہو رہی ہے، جنات کا پورا ایک گروہ، جنات کی پوری ایک جماعت آتی اور آ کے اسلام قبول کر لیتی۔ آپ دیکھیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور سبق کیا ہے، اے حبیبہ جے نہیں نہ بندیاں نے منی تو میں جن بھیج دیتے، انہوں نے نہیں مانی تو میں نے ایسی مخلوق بھیج دی جو ہے ہی آگ سے بنی ہوئی، وہ پوری جماعت آتی ہے اور وہ پوری جماعت آ کے مسلمان ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی ہے۔ قرآن کا یہ جملہ اپنے اندر بڑا سمندر لیے ہوئے ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کہا جنہیں عزم جمع ملتا ہے راہ زندگانی میں، جنہیں عزم جمع ملتا ہے راہ زندگانی میں، مصائب راہ منزل ان کو دکھلایا ہی کرتے ہیں، یہ دنیا آسائش و آزمائش کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، یہ دنیا آسائش و آزمائش کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، خوشی ہو یا غم دونوں گزر ہی جایا کرتے ہیں، لگن ہو جن کے دل میں سچی وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک، حوادث راستے میں دام پھیلایا ہی کرتے۔ حوادث کا تو کام ہے آپ کو راستے میں روکنے کا، لیکن لگن سچی ہو آپ منزل تک پہنچ جائیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم کسی بھی امتحان کے لائق اور قابل نہیں، ہم کسی بھی آزمائش کے لائق اور قابل نہیں، ہمارا تو ایمان بھی کمزور، ہم تو فوراً شکوے شکایتوں پر آ جاتے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارکہ پر ایک بار میدان جنگ میں زخم آیا اور اس سے خون جاری ہوا تو حضور فرمانے لگے انگلی ہی تو ہے، وہ تو انگلی ہی تو ہے، اللہ کے راستے میں تجھے تکلیف پہنچی ہے، کیا ہو گیا؟ ہمارا معاملہ ایسا نہیں، نہ ہم ایسا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہمیں عفو و عافیت عطا فرمائے، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے تمام اسماء حسنہ کا واسطہ، اپنی تمام صفات عالیہ کا واسطہ، اپنے قریب اور مجیب ہونے کا واسطہ، اپنی ان رحمتوں کے جو 100 حصے کیے ہیں ان 100 حصوں کا واسطہ، جس کا ایک حصہ تو نے دنیا پر نازل کیا، 99 اپنے پاس رکھے، ان 100 کا واسطہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما۔ ہم تو کانٹے جتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو ہلکے ہیں، ہم تو فوراً شکوہ شکایتیں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، آمین ثم آمین۔